ایک گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا۔ اس کے ہاں 2 بچے، ایک بیٹی اور ایک بیٹا تھا۔ کسان اپنے بچوں اور بیوی کے ساتھ بہت خوش تھا۔ وہ سارا دن کھیتوں میں کام کر کے جب گھر واپس آتا اور اپنے بچوں کو دیکھتا تو پورے دن کی تھکاوٹ ایک لمحے میں ہی ختم ہو جاتی۔ ایک دن اچانک کسان کی بیوی کی طبیعت خراب ہو گئی۔ حکیم صاحب کو دکھایا لیکن وہ بیچاری جان بر نہ ہو سکی اور بالآخر خالق حقیقی سے جا ملی۔ کسان اور اس کے بچوں کی تو جیسے دنیا ہی اجڑ گئی۔ بچے چونکہ چھوٹے تھے، کسان سارا دن ان کے بارے میں سوچتا رہتا تھا۔ آخر لوگوں نے اسے مشورہ دیا کہ بھائی، بچے چھوٹے ہیں اس لیے تم دوسری شادی کر لو۔ کسان بیچارے نے نہ چاہتے ہوئے آخرکار دوسری شادی کر لی۔ شادی کے بعد ابتدائی کچھ مہینے اس عورت کا رویہ بچوں کے ساتھ اچھا تھا، لیکن آہستہ آہستہ رویے میں تبدیلی آتی گئی۔ زیادہ مسئلہ اس وقت پیدا ہوا جب اس کے ہاں اپنی اولاد یعنی بیٹی پیدا ہوئی۔ پھر تو بات بات پر بچوں کو جھڑکتی اور ان کا خیال بھی نہیں رکھتی۔ اس کی اپنی بچی بھی بڑی ہوئی، یعنی 5-6 سال کی ہوئی۔ پھر تو اس عورت نے بچوں سے منہ ہی موڑ لیا۔ بات یہاں تک پہنچی کہ بچوں کو کھانا بھی نہیں دے رہی تھی۔ بچے دن بدن کمزور ہونے لگے۔ آپس میں گلے لگ کر وہ روتے اور آسمان کی طرف منہ کر کے جیسے اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے۔ لڑکی اپنے بھائی سے بڑی تھی اور بہت ہی سمجھدار بھی تھی۔ وہ چھوٹے بھائی کے سر پر ہاتھ پھیرتی اور اس کی دلجوئی کرتی۔ ایک دن اپنے بھائی کو لے کر قبرستان چلی گئی اور اپنی ماں کی قبر سے لپٹ کر اتنا روئے کہ بچوں کو وہاں نیند آ گئی۔ جیسے ماں کے آغوش میں بچے نیند کیا کرتے ہیں۔ جب بچے نیند میں تھے تو خواب میں دیکھا کہ ان کی ماں ان کے سروں پر ہاتھ پھیر رہی ہے اور اپنے بچوں سے کہہ رہی ہے کہ میرے بچوں اٹھو اور اس بیل سے پھل توڑ کر کھاؤ۔ اتنے میں بچوں کی آنکھ کھل گئی اور کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ان کی ماں کی قبر کے پاس ہی ایک ہری بھری اور پھلوں سے لدی ہوئی بیل موجود ہے۔ بچے جو کہ بہت بھوکے تھے، انہوں نے پھل توڑے اور بہت رج کے شکم سیر کیا اور پھر ہنستے مسکراتے گھر کو واپس آ گئے۔ چند روز گزرے تو بچے جو پہلے فاقوں کی وجہ سے دبلے پتلے سے ہو گئے تھے، اب ان کی جان میں جان آ گئی اور منہ پر نکھار آ گیا۔ بچے روزانہ ماں کی قبر پر جاتے اور پھل کھا کر واپس آ جاتے۔ سوتیلی آخر سوتیلی ہوتی ہے۔ اس نے دیکھا کہ بچے بھوکے پیاسے پھر بھی ڈنڈے مسٹنڈے ہوتے جا رہے ہیں۔ آخر راز کیا ہے؟ راز جاننے کے لیے اپنی بیٹی سے کہا کہ تم ان کا پیچھا کرو کہ یہ کیا کرتے ہیں اور کیا کھاتے ہیں۔ اب چھوٹی بہن بچوں کے پیچھے پیچھے پڑ گئی۔ بچوں نے بہت ٹال مٹول کیا لیکن لڑکی نے پیچھا نہیں چھوڑا۔ بالآخر اس کو بھی ساتھ لے کر وہ قبرستان گئے اور پھل توڑ کر اس کو بھی کھلایا اور کہا کہ برائے مہربانی یہ بات امی کو مت بتانا۔ اس لڑکی نے کہا کہ ہرگز نہیں بتاؤں گی۔ آخر گھر پہنچے تو ماں اپنی بچی کو اندر کمرے میں لے گئی اور بچی نے سارا ماجرا بیان کیا اور کہا کہ ایسا پھل میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا، وہ بہت لذیذ تھا۔ وہ عورت سمجھ گئی بس شوہر کے آنے کا انتظار تھا۔ جیسے دیکھا کہ شوہر گھر آ رہا ہے تو وہ چارپائی پر لیٹ گئی اور اتنا مکر کیا اور رونے لگی کہ بیچارے شوہر کا دل دہل گیا۔ آخر اس نے پوچھا اور دریافت کیا کہ بھاگواں آخر کیا ہوا ہے، کچھ بتاؤ تو صحیح۔ عورت نے کہا کہ مجھے پیٹ میں بہت درد ہے۔ شوہر بولا میں ابھی حکیم صاحب کو لے کر آتا ہوں۔ عورت جھٹ سے بولی نہیں میری دوا حکیم کے پاس نہیں ہے۔ کسان بیچارہ اور پریشان ہو گیا اور پوچھا تو پھر کس کے پاس ہے تمہارا علاج؟ عورت بولی کہ تمہاری پہلی بیوی کی قبر کے قریب ایک بوٹی کھڑی ہے، وہ جڑ سے اکھاڑ کر لے آؤ، اس میں ہی میرا علاج ہے۔ کسان بولا اس میں کون سی بڑی بات ہے، میں ابھی قبرستان جاتا ہوں اور وہ جڑی بوٹی لے کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر کسان بھاگتا قبرستان پہنچا اور بیوی کی قبر کے پاس گیا اور دیکھا کہ ایک بیل کھڑی ہے، لیکن یہ تو زہریلی جڑی بوٹی ہے۔ کسان کا ماتھا کھنکا، لیکن چونکہ بیوی نے خود کہا تھا کہ جڑ سے وہ بوٹی اکھاڑی اور گھر پہنچا۔ عورت دل میں بہت خوش ہوئی اور جھٹ سے اٹھی
اور جڑی بوٹی کے پتے وغیرہ گھول کر پی گئی۔ بس پینے کی دیر تھی کہ اسے غشی کے دورے پڑنے لگے اور منہ سے جھاگ نکلنے لگی۔ کسان بیچارہ دوڑا اور حکیم صاحب کو گھر لے آیا۔ حکیم صاحب نے نبض دیکھ کر کہا کہ استغفر اللہ، اس عورت نے تو زہر کھا لیا ہے۔ کسان جو پاس میں کھڑا تھا جھٹ سے وہ جڑی بوٹی لے آیا اور حکیم صاحب کو دکھائی کہ یہ کھایا ہے میری بیوی نے۔ حکیم صاحب بولے یہ تو زہریلی بوٹی ہے۔ خیر جیسے تیسے کر کے حکیم صاحب نے اس کی جان بچا لی۔ جب عورت کو ہوش آ گیا تو دیکھتی ہے کہ جن بچوں سے بہت برا سلوک کیا کرتی تھی وہ ننھے منھے ہاتھ اٹھائے دعا کر رہے تھے اور بلخ بلخ کر رو رہے تھے۔ عورت نے اسی وقت توبہ کی اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ دوستو دیکھا آپ نے کہ یتیم بچوں سے ناروا سلوک کرنے پر اللہ تعالیٰ نے کس طرح سزا دی اس مکار عورت کو۔ جس بوٹی سے لذیذ پھل پیدا ہوتے تھے اسی بوٹی کو اللہ تعالیٰ نے زہریلا بنا کر عورت کو سبق سکھا دیا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ یتیم بچوں سے صلہ رحمی سے پیش آیا کریں۔ یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرنے کے عوض اللہ تبارک و تعالی یتیم کے سر پر جتنے بال ہیں اتنی نیکیاں اعمال نامے میں لکھوا دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں احباب کے ساتھ اسے شیئر ضرور کیجیے گا۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔